ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں انا کے لفظ کے استعمال پر بڑی خوبصورت تحقیق لکھی ہے. فرماتے ہیں اگر تو یہ لفظ استعمال کرے انفارم کرنے کے لیے تو پھر جائز. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، فرمایا وما انا من المتکلفین. تو انا کا لفظ اگر انفارم کرنے کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے. حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزے دار کون؟ صدیق اکبر نے کہا انا. فرمایا جنازہ کس نے پڑھا؟ جی میں نے. بیمار کی عیادت کس نے کی؟ جی میں نے. فرمایا جس نے 3 کام کیے جنت کی بشارت ہے. تو یہاں بتلانا مقصود تھا، اور اگر جتانا مقصود ہو پھر منع. چنانچہ نبی علیہ السلام کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ آگے سے بلال نے کہا انا. تو منع فرمایا کہ انا کیوں کہتے ہو، نام لو اپنا. انا کا لفظ بنتا امتحان ہی کا سبب ہے. ایک دفعہ لشکر سے واپس تشریف لا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تھکے ہوئے ہیں، کون ہے جو پہرا دے گا؟ بلال نہ کھڑے ہوئے کہنے لگے انا. چلو سارا لشکر سو گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے تھک گئے. ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر ذرا کھڑے ہو گئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھڑا بھی ہوں، واچ بھی کر رہا ہوں اور آرام بھی لے لوں. اللہ کی شان کھڑے کھڑے سو گئے. اور کیا ہوا یہ کہ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسے لیے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پورے لشکر کی نماز قضا. بلال تم نے جگایا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دی. لیٹ کے تو نہیں سویا، کھڑا کھڑا تو گیا. تو شارحین حدیث نے فرمایا کہ انا کا لفظ کہا تھا نا میں، تو اللہ نے بلال کو دکھا دیا کہ تم نہیں جگا سکتے جب تک میری مدد شامل حال نہیں ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے امت کو قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ سمجھایا. اس سے پہلے قضا نماز کا مسئلہ سمجھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا تھا. سبحان اللہ، قربان جائیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا جاگنا بھی امت کے لیے رحمت بنا، جن کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا. ورنہ تو امت کو قضا نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے پڑھی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا نہیں، میں سلا دیا گیا. اور اگر انا تکبر سے ہو تو پھر حرام اس کا استعمال کرنا. جیسے ابلیس نے کہا تھا، اس لیے کوئی کہے انا العابد انا الزاہد تو ایسا دعویٰ حرام ہے، منع کر دیا گیا. ابلیس اور فرعون کا طریقہ ہے. اور پھر یاد رکھو کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عتاب ہے. ابلیس کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس واقعے نے اہل حق کی نیندوں کو اڑا دیا. ڈرتے رہتے ہیں، اللہ مہربانی کا پھل. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں پر نظر رکھے. حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے، انا المذنب، انا الفقیر، انا عبدک. یہ انا اصل میں فنا کی دلیل ہے. اسی لیے کسی نے سوال پوچھا کہ جی فرعون نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا اور منصور حلاج نے بھی انا الحق کہا تھا، انا کا لفظ استعمال کیا. وہ برباد ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. تو لفظ تو ایک ہی تھا.
تو جواب دیا کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا غیر کو فنا کرنے کے لیے، اور منصور حلاج نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے کو فنا کرنے کے لیے، کہ سب وہ ہے اپنے آپ کو فنا کر، چونکہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے انا استعمال کیا تھا، اس کا انا قبول ہو گیا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، اپنی میں کو تم اچھی طرح پیسو اور باریک کر کے پیسنا۔ میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے تے جیویں چاہے لٹ۔ جب تم نے اپنی میں کو باریک کر کے پیس لیا تو رب کے خزانے وسیع ہیں، جیسے چاہیں ان کو لوٹ لے۔